الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے اور چلے گئے۔ بعد کے لوگوں نے ایک ہی بات کہی، یہ بندہ اگر کچھ عرصہ اور زندہ رہ جاتا اور بھی بہت سارے کام سر انجام دیتا، لیکن کیا کریں، زندگی نے وفا نہ کی۔ فلاں بادشاہ صاحب، فلاں جنرل صاحب، فلاں فاتح صاحب، فلاں شاعر صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں مصنف صاحب، فلاں سائنسدان صاحب کچھ عرصہ اور زندہ رہتے اور بھی بہت سارے کام سر انجام دے سکتے تھے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی۔ یعنی جو بھی گیا تو بعد کے لوگوں نے ایک ہی بات کہی کہ اگر یہ بندہ کچھ عرصہ اور زندہ رہ جاتا اور بھی بہت سارے کام سر انجام دے سکتا تھا، لیکن اپنا کام پورا کر کے نہ گیا۔ یعنی سارے لوگ اپنا کام ادھورا چھوڑ کے گئے۔ صرف تاریخ انسانیت میں ایک ہستی ایسی ہے جو اپنا کام پورا کر کے گئے۔ دن کا وقت تھا، سورج نکلا ہوا تھا، سامنے کھلا میدان تھا، اس میں کم و بیش 1,24,000 لوگ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے مجھے بھیجا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا؟ تو سارے صحابہ نے بیک آواز فرمایا، اللہ کے رسول آپ نے پورا ہی نہیں بلکہ پورا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کی انگلی بلند فرمائی، فرمایا اللہ آپ گواہ رہنا، جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا۔ لوگ کہنے لگے آپ کہتے ہو میں نبی ہوں، آپ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، جو بھی آیا اس کے پاس اپنی نبوت کے اوپر کچھ دلائل ہوتے تھے، معجزات ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو آپ کے پاس بھی دلائل تھے، معجزات تھے۔ آپ عصا نیچے رکھتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا، پھر پکڑتے تھے، پھر عصا بن جاتا تھا۔ آپ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے تھے، باہر نکالتے تھے، سورج کی طرح چمک رہا ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے پاس ہی معجزات تھے۔ ان کے سامنے کوئی نابینا بندہ آتا تھا، اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا۔ کوئی برس والی بیماری والا بندہ آتا تھا، اس کو دیکھتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردوں کو بھی زندہ کر لیتے تھے۔ تو آپ کے پاس کیا دلائل ہیں، کیا معجزات ہیں؟ جب لوگوں نے پوچھا، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس تو بے شمار معجزات تھے۔ نبی علیہ السلام نے کسی معجزے کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ارے لوگو تم سے میری نبوت کے اوپر دلائل پوچھتے ہو؟ ارے لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے اپنی زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، یعنی اپنی زندگی پیش کی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، لیکن گھر میں کوئی نہ کوئی بات بس اوقات ہو ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں دیکھو گھر کی بات ہے، باہر کسی کو نہ بتانا۔ بچوں کو منع کرتے ہیں، بچوں گھر کی بات باہر نہیں بتایا کرتے۔ عورتوں کو منع کرتے ہیں، دیکھو یہ گھر کی بات باہر کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کتنی بہترین زندگی تھی، کیا پاکیزہ زندگی تھی۔ آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ جو وقت میں گھر کے اندر گزارتا ہوں لوگوں کو بتایا کرو میرے گھر کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی پاکیزہ زندگی تھی۔ اس نبی کی امت میں رب تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے
وقت کے انبیاء علیہم السلام دعائیں کرتے گئے. تقریباً 10 کے قریب ایسے انبیاء کے نام آتے ہیں جنہوں نے یہ دعا کی تھی اللہ ہمیں بھی آخری نبی کی امت میں پیدا کرنا. جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا کہ نبی کی جماعت اتنی عظیم جماعت ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دیجیے, یہ امت مجھے عطا فرما دیجیے. فرمایا نہیں, یہ آخری نبی کی امت ہوگی. چنانچہ کئی انبیاء نے دعا کی, سلیمان علیہ السلام نے دعا کی, یعقوب علیہ السلام نے دعا کی, یوسف علیہ السلام نے دعا کی, موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. کسی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. اور رب تعالیٰ نے ہم سب کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بغیر کسی درخواست کے پیدا فرمایا. یہ رب تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم ہے. آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں, دعائیں کر رہے ہیں امت کے لیے, اتنے میں حال طاری ہو جاتا ہے. اس میں آپ ارشاد فرماتے اللہ ان کو مجھ سے جلدی ملا دینا, اللہ ان کو مجھ سے جلدی ملا دینا اور مجھے ان سے جلدی ملا دینا. قریب صحابی تشریف فرمائے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ کس کے لیے دعا فرما رہے ہیں؟ ہم آپ کے صحابہ ہیں, ہم آپ کے عاشق ہیں, ہم آپ کے اشاروں پر جان نچھاور کرنے والے ہیں, یہ آپ دعا کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہاں صوبان تم میرے صحابہ ہو, میرے عاشق ہو, میرے اشاروں پر جان نچھاور کرنے والے ہو, لیکن تم نے میری زیارت کی ہے, تم نے اللہ کی مدد اترتی ہوئی دیکھی ہے, تم نے جبرائیل کو آتے جاتے دیکھا ہے, قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. ارے میں یہ دعا ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو سینکڑوں سال میرے بعد آئیں گے. ان نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, صرف اپنے علماء سے میرا تذکرہ سنا ہوگا, ان کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو چکی ہوگی. میرے صحابہ اگر ان سے ہو سکتا وہ اپنی اولادوں کو, اپنی جائیدادوں کو فروخت کر کے میرا دیدار کر سکتے, لازمی کر لیتے ہیں. ایسے وقت کے اندر جب میری سنتوں کے اوپر چلنا انگاروں کے اوپر چلنے کے مانند ہوگا, وہ میری سنتوں کو لے کے پورے عالم میں پھیر رہے ہوں گے. میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ ان کو مجھ سے جلدی ملا دینا, مجھے ان سے جلدی ملا دینا. اللہ اکبر. تو رب تعالیٰ نے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں بغیر کسی درخواست کے پیدا فرمایا. اس کے اوپر ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اگر نبی اسلام کی امت میں نہ پیدا ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. ہم سب اپنے آپ کو جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ لوگ بھی جانتے ہیں ہماری حالت کیا ہے, ہمارا ظاہر کیا ہے, ہمارا باطن کیا ہے. سابقہ امتوں میں لوگ ایسے نہیں بیٹھے ہوتے تھے جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سابقہ امتوں میں لوگوں سے گناہ کبیرہ ہو جاتا تھا, ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی تھیں, ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا تھا. اور آج آقا علیہ السلام کے دعا کے صدقے رب تعالیٰ نے ہماری شکلیں تبدیل نہیں فرمائیں. مسجد نبوی کے قریب ایک اور مسجد ہے جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے. آپ علیہ السلام اس جگہ تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے 2-3 دعائیں مانگی. ایک دعا یہ مانگی اللہ میری امت کی شکلیں ان کے گناہوں کی وجہ سے مسخ نہ کرنا. دوسری دعا یہ فرمائی اللہ میری امت کے اوپر عمومی عذاب نہ بھیج دینا, کوئی ایسا عذاب نہ بھیج دینا کہ میری ساری امت بھی یک وقت ختم ہو جائے. تو اگر یہ دعا نہ ہوتی نا, ناراض نہ ہوئیے گا میری بات سے, ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا, کوئی کس شکل میں بیٹھا ہوتا. یہ آقا علیہ السلام کی دعا کے صدقے رب تعالیٰ نے ہماری ظاہری شکلیں تبدیل نہیں فرمائیں. علماء نے لکھا ہے بندے کی باطنی شکل ویسی ہوتی ہے جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں. جس بندے کے اندر حس کی بیماری ہوتی ہے اس بندے کی جو باطنی شکل ہوتی ہے وہ کتے جیسی ہوتی ہے. یعنی عالم مثال میں جو اس بندے کی شکل دکھائی جاتی ہے وہ کتا نما ہوتی ہے. وہ بندہ جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے, چلاکیاں دکھاتا ہے, اس بندے کی جو باطنی شکل ہوتی ہے وہ بندر جیسی ہوتی ہے. وہ بندہ جو بڑے گناہ کا عادی ہوتا ہے, فحاشی کا عادی ہوتا ہے, اس کی باطنی شکل خنزیر جیسی ہوتی ہے. وہ عالم جو بے عمل ہوتا ہے اس کی باطنی شکل گدھے جیسی ہوتی ہے. تو جیسے اعمال کرتے ہوئے بندہ دنیا سے جائے گا, قیامت کے دن انہی شکلوں پہ اٹھایا جائے گا. تو جو ظاہری شکل تبدیل نہیں ہوئی, یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعا کے صدقے رب تعالیٰ نے کرم فرما دیا کہ لوگ پھر بھی تعریفیں کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کتنا اچھا آدمی ہے, کتنا نیک آدمی ہے, کتنا اخلاقی آدمی ہے. یہ دراصل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے رب تعالیٰ نے کرم فرما دیا. سابقہ امتوں میں توبہ کرنے سے بھی گناہ معاف نہیں ہوتا تھا. کسی بندے سے گناہ کبیرہ ہو گیا ہے, اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے,
اس کو حکم یہ دیا جاتا تھا کہ تم چھریاں اٹھاؤ، تلواریں اٹھاؤ، اپنے جسم کے اوپر وار کرو، خون نکالو، تب جا کر ہم تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ اور آج کسی سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، ندامت کا ایک آنسو گراتا ہے، ابھی اس کا آنسو زمین پہ نہیں پہنچتا، رب تعالیٰ سے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ صرف معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما لیتے ہیں۔ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کہاں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، کہاں توبہ کی، رب تعالیٰ نے توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیا۔ آج جو یہ محفل ہے یہ بہت اونچی محفل ہے، اس محفل میں ہم نے اپنے رب کو یہاں سے منا کے اٹھنا ہے، اور رب تعالیٰ کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے، رب تعالیٰ کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ بس اوقات جو سب سے شفیق ہستی ہے دنیا میں، ماں، وہ بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ ایک لڑکا ہے، اس نے سب کو پریشان کیا ہوا تھا، ساری لوگ چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ سکے بھائی بھی چھوڑ دیتے ہیں، والد بھی نام لینا پسند نہیں کرتا، کہیں بھیجنا ہوتا ہے بیوی سے کہہ دیتا ہے اس کو کہہ دو فلان جگہ چلا جائے۔ لیکن ایک ہستی ہوتی ہے جس کو ماں کہا جاتا ہے، ماں ساتھ دیتی رہتی ہے۔ لیکن یہ لڑکا اتنا بڑا بدبخت بن گیا کہ اس نے ماں جیسی ہستی کو بھی ناراض کر دیا۔ کچھ اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو ماں کو بھی ناراض کر دیا ہے، اب ماں کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے امی مجھے معاف فرما دیں۔ ماں کہتی لڑکے تو نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، بہت دکھ دیے ہیں، تو میرے سامنے اٹھ جا، مجھے اور غصہ آ رہا ہے۔ کہتا امی معاف کر دینا، میں نے تجھے کہہ دی یہاں سے اٹھ جا، کہیں بددعا نہ نکل جائے، کہیں تیری آخرت بھی تباہ نہ ہو جائے، اٹھ جا یہاں سے۔ جب دیکھتا ہے ماں معاف کرنے کے اوپر نہیں آ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں اپنی اولاد کے آنسو نہیں دیکھ سکتی، کہتی اچھا رو نہیں، جا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ رب تعالیٰ اتنا کریم پروردگار ہے، اتنا کریم پروردگار ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے گناہ کر کر کے تو نے اپنا دل اتنا سخت کر دیا ہے، تجھے میرے سامنے رونا بھی نہیں آتا، تو رونے جیسی شکل ہی بنا لے، میں اس شکل کو قبول کر کے تیرے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو محترم دوستو بزرگو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے صدقے رب تعالیٰ نے بہت مہربانیاں فرمائی ہیں، لہٰذا آج پکا ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے پروردگار کو منانا ہے، تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے اور خفیہ گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے۔ توجہ سے بات سنیے گا چونکہ وقت بہت کم ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا۔ جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے اعلان ہو جائے گا کہ ان لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان لوگوں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کو واپس پیچھے کر دیا جائے۔ صحابہ رسول قریب تشریف فرما تھے، گھبرا جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ان میں سے نہ ہو جاؤں، مجھے بتائیے کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، وہ نمازی لوگ ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ نمازی ہوں گے، وہ حاجی ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، روزے رکھنے والے ہوں گے، نہیں، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھنے والے ہوں گے، جام بیٹھتے ہوں گے، وہاں دین کی بات بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام کام آتا ہوگا اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہوں گے۔ یہ وجہ ہوگی کہ ان کو جنت کے قریب لے جا کر پھر پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ظاہری زندگی کچھ اور ہے، ہماری باطنی زندگی کچھ اور ہے۔ مسجد میں تو ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، گھر میں ہم سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے، لوگوں میں بڑے بزرگ ہیں، تنہائیوں میں شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی ایسی ہے، ہماری ظاہر اور باطن میں فرق ہے، تو آج پکا ارادہ کریں کہ ہم نے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنانا ہے۔ صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی سنت لباس، ادھر بھی سنت لباس، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی ٹوپی، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اور دوسرے گربان پکڑ لیتے ہیں، تو کون میں کون۔ ایسی نمازیں منہ کی اوپر باندھ دی جاتی ہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہارے اخلاق ایسے ہیں، کہنے کو تو تم نمازی ہو، کہنے کو تم تہجد گزار ہو، اور اخلاق ایسے ہیں کہ تمہاری بیوی تم سے پریشان ہے، تمہارے بچے تم سے پریشان ہیں، تمہارے بھائی تم سے پریشان ہیں، تمہارے پڑوسی تم سے پریشان ہیں۔ نہیں، آج ارادہ کریں
کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کریں گے اور اپنے اخلاق کو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق بنائیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے آپ دروازے سے اندر آتے ہی ہنستے مسکراتے تشریف لاتے تھے اور اونچی آواز کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے۔ آپ بتائیے جس گھر کا سربراہ دروازے سے اندر آئے اور ہنستا مسکراتا آئے سلام کرے، کیا اس گھر کے اندر کوئی جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں؟ وہاں تو کوئی جھگڑے پیدا نہیں ہوتے۔ جھگڑے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ جہاں باہر کی ٹینشنیں بندہ اپنے گھر میں لے آتا ہے۔ کوئی کاروبار کی ٹینشن تھی، کوئی اور مسئلہ ہوا تھا، ماتھے کو 12 بجے ہوئے ہیں، اسی کیفیت میں گھر کے اندر آ جاتا ہے۔ اب گھر والی پوچھتی ہے کیا بات ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ تو خاموش ہو جا، آرام سے بیٹھ جا۔ وہ پھر پوچھتی کیا ہو گیا، میں نے اتنی آرام سے پوچھا، آپ آگے لڑ کیوں رہے ہیں؟ اب پھر یہ جو غصے سے جواب دیتا ہے، پھر ادھر سے بھی غصہ، ادھر سے بھی غصہ، بات آگے بڑھ جاتی ہے، 1 2 3، اب طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، اپنا گھر تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ پھر ہوش آتا ہے، پھر مفتیان کرام کو ڈھونڈتے ہیں، سوچتے کوئی ایسا مفتی مل جائے نا تو بس جو اس سارے کام کو حلال کر دے، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کوئی ایسے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں جو لا علم قسم کا بندہ ہوتا ہے، اس کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، پھر پوری زندگی زنا کے اندر گزارتے ہیں۔ کیوں ہم نے اپنی زندگی، اتنا غصہ کیوں آئے کہ ہم نے اپنا گھر تباہ کر دیا؟ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نبی نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے، جس نبی نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے لکھا ہے جتنا جتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مصائب بڑھتے جاتے تھے، دشمن تکلیفیں زیادہ دیتا تھا، اتنا ہی آپ کا صبر بھی بڑھتا جاتا تھا، اتنا ہی آپ کا صبر بھی بڑھتا جاتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میرے درمیان اور آقا علیہ السلام کے درمیان کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ ظاہر بیوی وہ بات کر سکتی ہے جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، بیوی کو رب تعالیٰ نے ایک خاص رتبہ عطا کیا ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہماری بات چیت چل رہی تھی، اتنے میں دروازے سے میرے ابا حضور تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق آؤ ذرا ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو، آؤ ذرا ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اب نبی علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا عائشہ ابا کو بات تم پہلے بتاؤ گی یا میں پہلے بات کروں؟ فرماتی میں موڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا آپ ہی کر لیں لیکن بات ٹھیک ٹھیک بتانا، آپ ہی بات بتا دیں لیکن بات ٹھیک ٹھیک بتانا۔ فرماتی جیسی میں نے کہا نا آپ ہی بتا دیں، بات ٹھیک ٹھیک کرنا، اتنے میرے ابا نے مجھے تھپڑ لگا دیا۔ عائشہ کیسی بات کرتی ہو، اللہ کے رسول ٹھیک نہیں بتائیں گے تو کون ٹھیک بتائے گا؟ فرماتی مجھے تھپڑ لگا نا تو میں نبی اسلام کے پیچھے آگے چھپ کے کھڑی ہوگی کہ دوسرا تھپڑ مجھے نہ لگ جائے۔ نبی اسلام نے فوراً فرمایا ہو صدیق تم نے کیا کر دیا، تجھے میں نے مارنے کو نہیں کہا تھا نا، فیصلہ کرنے کو کہا تھا، اچھا تم باہر چلے جاؤ، ہم دونوں میاں بیوی خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ فرماتی ہیں جیسے میرے ابا حضور باہر نکلے اب نبی اسلام کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی، اور نبی اسلام فرماتی جب نبی اسلام خوش ہوتے تھے مجھے حمیرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ میری طرف دیکھا، فرمایا حمیرہ دیکھا نا، اس بابے کے دوسرے تھپڑ سے میں نہیں بچایا نا۔ فرماتی اتنے پیارے انداز کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سارا غصہ ہی دور ہو گیا۔ کتنے اچھے انداز کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت ہوتی ہے، سانپ بھی مر گیا لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ ہمارے سامنے ہمارے گھر والی کوئی بات کر لے ہو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، کان سرخ ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، منہ سے بکواسات نکل رہے ہوتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی ہے، تو خامند کے سامنے بولتی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے خامند کے کتنے حقوق ہیں۔ وہ سارے فضائل جو امام صاحب سے جمعے سنے ہوتے ہیں نا وہ سارے اس وقت یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہماری رفیقہ حیات ہے، کوئی باندھی تو نہیں ہے جو ہم خرید کے لائے ہوئے ہیں، جتنا چاہیں اس کے اوپر ظلم کر لیں، بس اس کا کام ہمارے سامنے بات نہ کرے، نہیں، وہ ہماری رفیقہ حیات ہے، وہ ہماری زندگی کی ساتھی ہے، جیسے ہمارے اس کے اوپر حقوق ہیں اس کی بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کرنا سکھایا ہے۔ جس بندے کی زندگی میں صبر آ جاتا ہے اس بندے کی زندگی بہترین بن جاتی ہے، خوشی والی بن جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، بات ہی چل رہی تھی، اتنے میں نے پوچھ لیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے آپ کی زندگی میں سب سے مشکل ترین دن کون سا گزرا ہے؟ نبی علیہ السلام کی تو ساری زندگی ہی مشقتوں سے بری ہوئی تھی، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والد محترم اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔
آپ نے کسی جنگ کا بھی تذکرہ نہیں فرمایا۔ جب جنگ احد میں آپ کو ایک دفعہ گھیر لیا گیا، ایک کافر نے بڑا سا پتھر پھینکا جو آپ کے سر مبارک کے اوپر آ کے لگا، اب غش کھا کے نیچے گر پڑے، آپ کے سر کے اوپر چوٹیں آئیں، وہ جو خود پہنا ہوا تھا اس کی کڑیاں تھیں وہ آپ کے دندان مبارک کے اندر پھنس گئیں، اس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ جب صحابہ نے اٹھا کے بٹھایا تو آپ کے سر سے بھی خون ابل رہا تھا، دانتوں سے بھی خون نکل رہا تھا، پورا جسم خون آلودہ ہو چکا تھا۔ ایک صحابی نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے رسول اب تو ان کے لیے بدعا کریں نا، اب تو بدعا کریں۔ فرمایا مجھے بدعا کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو نبی اسلام نے اس واقعے کا تذکرہ نہیں فرمایا، حتیٰ کہ اس واقعے کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا جب آپ فرماتے میں 6 سال کا تھا، میری والدہ محترمہ مجھے مدینہ لے کے گئی تھی، واپسی پر میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ بتائیے جس بچے کی عمر 6 سال ہو، والد پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا ہو اور ویرانہ ہے، سفر ہے، ماں بھی فوت ہو جائے، اس بچے کی عمر کیا گزری ہوگی۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میری والدہ محترمہ مجھے مدینہ منورہ لے کر گئی، 4-5 دن ہم ماموں کے گھر میں ٹھہرے، 4-5 دن ماموں کے گھر میں ٹھہرے۔ اگلے دن مجھے میری والدہ کہنے لگی آؤ کہیں چلتے ہیں۔ مجھے اتنا سا یاد ہے میری والدہ نے میری ہاتھ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور مجھے لے کے جا رہی تھی، جاتے جاتے ایک جگہ مٹی کا ڈھیر آ گیا، میری والدہ وہاں بیٹھ گئی، میں بھی بیٹھ گیا، مجھے نہیں پتہ یہاں کیا ہے۔ اتنے میں نے آواز محسوس کی، امی کی طرف دیکھا، میری امی کچھ پڑھ بھی رہی تھی، کچھ بول رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ میں بھی پریشان ہو گیا، پتہ نہیں امی کیوں رو رہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ہو سکتا ہے اس وقت سیدہ آمنہ سیدنا عبداللہ کی قبر مبارک کے اوپر جا کے یہ کہہ رہی ہوں، عبداللہ جب آپ شام جا رہے تھے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب میں واپس آؤں گا لوگ قافلے کے استقبال کے لیے باہر نکلیں گے، تو بھی نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جانا، میرا انتظار کرنا۔ عبداللہ ساری لوگ آگے، آپ نہ آئے، میں تو نہا دھو لی تھی، میں نے اچھے کپڑے بھی پہن لیے تھے، میں دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کا انتظار بھی کرتی رہی، لیکن آپ نہ آئے۔ آج میں خود ہی آپ کے پاس آ گئی ہوں، وہ امانت جو مجھے آپ دے کر گئے تھے نا، وہ امانت بھی میں آپ کے پاس لے آئی ہوں۔ اٹھو نا، دیکھو نا، اللہ نے تجھے کتنی بہترین نعمت سے نوازا ہے۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا میری امی کی آنکھوں سے آنسو نکل کے ان زمین کے اوپر جو ہے گر رہے تھے، پھر میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ بچہ دیکھتے ہے جب ماں رو رہی ہو تو بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میری والدہ نے محسوس کیا کہ میں رو رہا ہوں تو میری والدہ وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے آنسو بھی صاف کیے، میرے آنسو بھی صاف کیے، پھر مجھے واپس لے آئی ماموں کے گھر میں۔ 4-5 دن اور ماموں کے گھر میں ٹھہرے۔ اگلے دن مجھے کہنے لگی امی بیٹا تیاری کرو، آج ہم لوگوں نے واپس اپنے گھر جانا ہے مکہ مکرمہ۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں میں، میری والدہ محترمہ اور ہماری باندی ام ایمن، ہم 3 لوگ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے۔ آپ اسلام ارشاد فرماتے ہیں جب ابوا کے مقام کے اوپر پہنچے اچانک میری امی کو کوئی تکلیف ہوئی، میری امی نیچے گر گئی۔ اب میں اٹھا رہا تھا، ام ایمن بھی اٹھا رہی تھی، امی 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 کیا ہوا آپ کو، امی آپ کو کیا ہوا؟ امی کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اب میں پریشان ہو گیا، ویرانہ ہے، سفر ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، تو میں نے رونا شروع کر دیا، پتہ نہیں میری امی کو کیا ہو گیا، میری امی جواب کیوں نہیں دے رہی ہیں۔ ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، علاقے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے 6 سال کا بچہ ہے اور ماں کے ساتھ چل رہا ہے، باپ پہلے فوت ہو چکا ہے، ماں بھی فوت ہو جائے، اس بچے کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں جب کافی دیر گزر گئی کوئی بندہ بھی ہماری طرف نہ آیا۔ اب ام احمد پہاڑی کے اوپر چڑھی، کسی انسان کو دیکھیں، دور سے کچھ لوگ جا رہے تھے، ام احمد نے کپڑا ہلایا تو وہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوئے، ہمارے قریب آئے، میری امی کو ہلایا، میری امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اتنا سا یاد ہے پھر ان لوگوں نے کوئی چیز بچھائی، اس کے اوپر میری امی کو لٹا دیا، پھر اس کو اٹھا کے چل پڑے۔ میں نے بھی اس کے ایک کونا پکڑا ہوا تھا اور میں ساتھ ساتھ چلتا بھی جا رہا تھا اور یہ بھی کہتا جا رہا تھا امی یہ لوگ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں ہیں، آپ اٹھتی کیوں نہیں ہیں۔ میں یہ باتیں بھی کرتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ چلتا بھی جا رہا تھا۔ وہ لوگ میری امی کو لے کے پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، وہاں جا کے
قبر کھودی اور میری امی کی تدفین کر دی۔ ایمن کہتی ہیں وہ لوگ مسافر تھے، ہم سے اجازت لے کے چلے گئے۔ اب قبر کے ایک طرف میں بیٹھی رو رہی ہوں، دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک کے ساتھ چپٹے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ہم مسافروں کو یہاں سے آگے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ رات کا اندھیرا چھا گیا۔ اب میں نے سوچا ہمیں کون آگے یہاں سے اٹھائے گا، مجھے ہمت کرنی چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو دادا تک پہنچا دوں۔ ایمن کہتی ہیں میں نیچے اتری آپ اسلام کو لے کر، نیچے وادی میں اندھیرا چھا چکا تھا، ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا آپ ذرا رک جائیے، یہاں کھڑے ہو جائیے، میں کسی طریقے سے اونٹنی کی رسی کھول لوں۔ میں آگے بڑھی اونٹنی کی رسی کھولنے کے لیے، جب اونٹنی کی رسی کھل گئی تو میں نے آواز دی آپ آئیے بیٹھ جائیے اس کے اوپر، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ڈر گئی، اتنے میں کوئی درندہ آ گیا جو آپ کو اٹھا کے لے گیا اس اندھیرے کے اندر۔ میں بھاگی وادی کے اندر، یا محمد یا محمد، آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ پھر روتی ہوئی واپس آئی، دوسری طرف بھاگی، ادھر سے بھی کوئی آواز نہیں آیا۔ اب اونٹنی کے پاس آگے کھڑی ہوں، زار و قطار رو رہی ہوں۔ اتنے میں مجھے اوپر پہاڑی سے پھر رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ میں دوڑتی اس اندھیرے میں، جب اس پہاڑی کے اوپر پہنچی میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا منظر دیکھا، جس منظر کو دیکھے آسمان بھی رو رہا تھا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے اوپر یوں چت لیٹے ہوئے تھے، اور دونوں بازو سے قبر مبارک کو پکڑا ہوا تھا، اور آپ فرما رہے تھے امی مجھے کس کے حوالے کر کے آپ چھپ گئی ہیں؟ امی میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ ایمن کہتی ہیں جب میں اٹھانے لگی آپ اسلام فرمانے لگے نہیں نہیں میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، میں امی کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ ایمن کہتی ہے بڑی مشکلوں سے پھر میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے اٹھایا۔ میں نے کہا دیکھو وہ تو دادا محترم انتظار کر رہے ہوں گے نا، اور واقعی مکہ مکرمہ میں دادا محترم بہت زیادہ انتظار فرما رہے تھے۔ ہر روز جب صبح سورج طلوع ہوتا تھا اس پہاڑی کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے تھے، یہاں سے مدینہ کے قافلے آیا کرتے تھے، لوگ گزرتے ان سے پوچھتے لوگوں تم لوگوں نے کسی عورت کو دیکھا ہوا آتے ہوئے، اس کے ساتھ اتنی سی عمر کا بچہ ہو؟ لوگ کہتے بزرگوں ہم نے تو کسی کو نہیں آتے جاتے دیکھا۔ چنانچہ شام تک یہ دادا انتظار کرتے رہتے، غروب ہو جاتا واپس آ جاتے، اگلے دن پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے، روز کا معمول بنایا ہوا تھا۔ ایک دن اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، دور سے ایک سواری چلتی ہوئی نظر آئی، عورت بھی لگ رہی ہے بیٹھی ہوئی، کوئی بچہ بھی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ بوڑھا دادا اوپر پہاڑ سے آہستہ آہستہ نیچے اترتا ہے، جب نیچے سواری کے قریب پہنچے دیکھا ایمن بیٹھی ہوئی ہیں، اور پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرے دادا کی نظر میرے اوپر پڑی، میں نے دادا محترم کو دیکھا، میری آنکھوں سے پھر آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میرے دادا گھبرا کے پوچھا کیا ہوا ایمن کیا ہوا، آمنہ کہاں ہے؟ تو ایمن نے روتے ہوئے کہا اے بیت اللہ کے متولی، اے مکہ کے سردار، اس بچے کے والد تو پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ہائے جب ابوا کے مقام کے اوپر پہنچے اس کی ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے دوبارہ سنا میری امی فوت ہو گئی ہیں، پھر میں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے دادا محترم بھی زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، انہوں نے لاٹھی پکڑی ہوئی تھی اس کے سہارے کھڑے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے آپ کو سنبھالا، میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کے فرمانے لگے بیٹا 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 رو نہیں، آج کے بعد میں ہی تیرا باپ ہوں، میں ہی تیری ماں ہوں۔ پھر مجھے اٹھایا اور اپنے کندھے کے اوپر بٹھا لیا۔ 2 سال اور گزرے، یہ دادا محترم بھی جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی، یہ دادا محترم بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سارے سہارے رب تعالی نے اٹھا دیے، یہ بتا دینے کے لیے کل کو کوئی میرے اس محبوب کو تانے نہ دے، خود تو سہاروں سے پلا بڑا ہے، آج آگے سہاروں کی نفی کر رہا ہے۔ نہیں، میں نے سارے سہاروں کو اٹھا دیا، یہ بتا دینے کے لیے کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا پھر اللہ اس کا سہارا ہوتا ہے، جس کا اللہ سہارا ہوتا ہے پھر لوگ دیکھا کرتے ہیں اس کی تربیت کیسی ہوا کرتی ہے۔ لوگوں جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوال پر آپ نے اس واقعے کا تذکرہ نہیں فرمایا،
فرمایا عائشہ تو مجھ سے پوچھتی ہے میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ عائشہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین دن وہ طائف والا دن تھا۔ عائشہ جب میں ان کو دعوت دینے کے لیے گیا نا تو ان لوگوں نے میری بات کو نہ سنا، الٹا میرے پیچھے آوارہ قسم کے لڑکے لگا دیے جو میرے اوپر آوازیں کستے تھے، مجھے جادوگر کہتے تھے، مجھے پاگل کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، ڈنڈے میرے اوپر برساتے تھے، میں ان کے ڈنڈوں سے بچ کے دور ہوتا تھا، پتھر اٹھا اٹھا کے مجھے مارتے تھے۔ عائشہ اتنے مجھے پتھر مارے کہ میرا پورا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ عائشہ اتنا خون نکلا میرے دونوں جوتے خون سے بھر گئے۔ عائشہ ٹیسی اٹھ رہی تھی، درد ہو رہا تھا، میرا دل چاہتا تھا میں کسی گھاٹی کا سہارا لے کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں، وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، آتے تھے، لاتے مارتے تھے، دھکے دیتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ عائشہ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے، سیدہ عائشہ نے جب یہ سوال کیا تھا اس وقت اس واقعے کو 9 سال گزر چکے تھے۔ آخر اتنی تکلیفیں تو دی تھی نا کہ 9 سال کے بعد بھی نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ یاد تھا۔ لیکن جب آپ آگے تشریف لے آئے، جبرائیل امین آئے، 7 دیگر فرشتے بھی ہیں، اللہ کے محبوب رب تعالی نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، سب کچھ سن لیا ہے، یہ میرے ساتھ فرشتے بھیجے ہیں، یہ آگ کا فرشتہ، یہ پانی کا، یہ ہوا کا، یہ پہاڑوں کا، آپ حکم نے یہ پہاڑوں کو ملا دے گا، سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ پانی کا طوفان چھوڑے گا، یہ ہوا کا طوفان چھوڑے گا، یہ جو ہے آگ برسا دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ میری قوم مجھے جانتی نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جس نے پتھر بھی کھائے، مارے بھی کھائیں، پھر بھی دعائیں دے رہے ہیں، اور آج ذرا سا غصہ آ گیا ہم اپنے گھر والوں کو پریشان کر دیتے ہیں، ہمارے بچے سہمے ہوتے ہیں، ہماری جو ہے گھر والی سہمی ہوتی ہے۔ نہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر تحمل پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے صبر والی کیفیت کو پیدا کریں، پھر دیکھیے ہماری زندگی بہترین بن جائے گی، خوشیوں والی بن جائے گی، پھر کوئی شکوے نہیں ہوتے، نہ والدین کو اولاد سے شکوے، نہ اولاد کو والدین سے شکوے، نہ بھائی کو بھائی سے شکوہ، نہ ساس کو بہو سے، نہ بہو کو ساس سے۔ کیوں؟ ان لوگوں کے اندر صبر ہے، تحمل ہے، یہ دوسروں کے ناگوار بات کو بھی برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔